بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ہم سب کو رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی کا قراءت نہ کرنا، ترک قراءت خلف الامام۔ امام کے پیچھے جب بھی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اور التحیات، یہ کلمات اور یہ اوراد اور وظائف ہم پیچھے کھڑے ہو کر اپنی زبان سے ادا کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ربنا لک الحمد کہیں گے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی اپنی زبان سے ادا کریں گے، التحیات، درود شریف اور دعا ہر مقتدی امام کے پیچھے بھی ان کو اپنی زبان سے پڑھے گا اور ادا کرے گا، قراءت نہیں کرے گا۔ قراءت کے معنی ہے قرآن شریف کو پڑھنا، اور قرآن شریف کے اندر ہم دو طرح کی آیات یا دو طرح کی صورتیں تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر ایک فاتحہ، اور نمبر دو فاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت کو یا چند آیات طیبات کو پڑھنا، اس پڑھنے کو، قرآن شریف کے پڑھنے کو قراءت کہا جاتا ہے۔ تسبیحات، تحلیلات اور تحمیدات، التحیات وغیرہ جس کی میں نے ڈیٹیل بیان کر دی، ان کے اپنی زبان کے ساتھ ادا کرنے کو پڑھنا یا قراءت کرنا نہیں کہتے، قراءت کہتے ہیں قرآن کو پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے تین طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ بعض احادیث اس طرح کی ہیں کہ جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اور
بعض وہ احادیث طیبات ہیں کہ جن کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ فاتحہ اور فاتحہ کے بعد چند آیات کی تلاوت نہ کی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے. اور تیسری طرح کی روایات وہ ہیں کہ جس کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جب مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو وہ قراءت نہیں کرے گا. پہلی دو طرح کی جو احادیث ہیں اس کے اندر مقتدی کا ذکر نہیں ہے. جن احادیث میں یہ بیان کیا گیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا جن روایات میں فرمایا گیا کہ فاتحہ اور اس کے بعد جب تک کچھ تلاوت نہ کر لیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، ان دونوں طرح کی روایات کے اندر مقتدی کا اور امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے کا ذکر نہیں ہے، مطلقاً ہے. لیکن وہ روایات کہ جن کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ مقتدی اپنے امام کے پیچھے جب کھڑا ہو تو مقتدی تلاوت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مقتدی کی قراءت اس کے امام کی قراءت ہے. امام کا پڑھ لینا گویا کہ ایسے ہے جیسے مقتدی کا بھی پڑھ لینا. یہی سمجھا جائے گا، یہی خیال کیا جائے گا کہ امام نے چونکہ قراءت کر لی، وہ اونچی آواز کے ساتھ تلاوت یا بالکل آہستہ یعنی سری عالم میں جیسا کہ ظہر اور عصر میں امام آہستہ پست آواز کے اندر تلاوت کرتا ہے جسے سری تلاوت کہا جاتا ہے. فجر، مغرب اور عشاء میں امام بلند آواز کے ساتھ قراءت کرتا ہے اور انہیں جہری تلاوت کہا جاتا ہے. امام پانچوں نمازوں میں قراءت کرتا ہے، 2 میں سری آہستہ پست آواز میں اور 3 کے اندر بلند آواز کے ساتھ یعنی جہری اونچی آواز کے ساتھ اور بلند صوت کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے. دونوں طرح کی نمازیں سری ہوں یا جہری، پیچھے کھڑے ہونے والا امام کے مقتدی وہ بالکل خاموش کھڑا ہوگا، اس لیے کہ امام ہی اپنے مقتدی کی نماز کا ضامن ہے. امام اپنے مقتدی کی نماز کا ضامن ہے، اس نے ذمہ لے رکھا ہے اور یہ ذمہ شریعت نے دیا ہے. اور جو افعال امام بجا لائے گا تو قراءت ان میں سے ایک ہے کہ جب امام وہ قراءت کر لے تو گویا کہ مقتدی کی طرف سے وہ قراءت ہو گئی. یہی وجہ ہے اگر کوئی مقتدی کچھ بھی نہ پڑھے، قراءت تو کرے گا نہیں، تسبیحات بھی نہ پڑھے، تحلیلات بھی نہ پڑھے، تحمیدات بھی نہ پڑھے اور اتحیات بھی نہ پڑھے، درود اور دعا کچھ بھی نہ پڑھے، خاموش کھڑا رہے، چونکہ امام اپنے مقتدی کی نماز کا ضامن ہے، اس نے جب پڑھ لیا تو گویا کہ پیچھے خاموش اور ساکت کھڑے ہونے والے مقتدی کی بھی نماز امام کی نماز کے ہو جانے کی وجہ سے مقتدی کی بھی نماز ادا ہو جائے گی. دیکھیے، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے، امام چونکہ اپنے سارے مقتدیوں کا ضامن تھا، امام کا وضو ٹوٹا تو سب کی سب لوگوں کی نماز فاسد. کیوں؟ پیچھے کھڑے ہونے والے کا تو وضو نہیں ٹوٹا، وہ باوضو ہے، قائم ہے، بالکل صحیح ہے. امام کا وضو ٹوٹا اور اس نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا یا خلیفہ مقرر کرنے میں غلطی کر دی. اب یہ ایک باقاعدہ مسائل اور احکام ہے خلیفہ اور نائب کو مقرر کرنے کے. نہ پڑھانے والے کی توجہ ہوتی ہے نہ پیچھے پڑھنے والے کی توجہ ان مسائل کی طرف. بہر کیف علماء نے اسی وجہ سے لکھا کہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ نائب بنانے کے احکام چونکہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے تو وہ ایسے ہی نائب نہیں بنا دیں گے. ممکن ہے کہ وہ نائب بناتے ہوئے، خلیفہ بناتے ہوئے ایسی غلطی کر دے
کہ جس سے نماز ہی فاسد ہو اور وہ یہ سمجھ لو کہ ہماری نماز ہو گئی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے نماز فاسد ہو جائے گی، اور سب لوگوں کو چاہیے کہ دوبارہ سے اثر نو وہ نماز کا قیام کرے. اسی کے اندر آسانی ہے. وضو ٹوٹا، ایک کا ٹوٹا، دو کا ٹوٹا، چار کا ٹوٹا، 40 کا ٹوٹا، ممکن ہے نا کہ سب کا ٹوٹ جائے اور بیک وقت ٹوٹ جائے. اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے سارے لوگ اتنی آواز کے ساتھ ہنسے کہ ان کے ہنسنے کی آواز ان کے کانوں نے سن لی، جس کو قہقہا کہا جاتا ہے. تو قہقہا لگانے سے سجدہ والی نماز میں قہقہا لگایا تو نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو واو پہ پیش وضو بھی ٹوٹ گیا. ہے نا توجہ؟ اب سب ہنسے مثال کے طور پر، پیچھے سارے لوگوں کی نماز ٹوٹ گئی، امام کی نہیں ٹوٹی. توجہ ہے آپ کی؟ 40 بندوں کی، 400 بندوں کی، 4000 بندوں کی اگر بیک وقت نماز ٹوٹ جائے تو امام کی نماز پر کوئی اثر اور کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک امام کا وضو ٹوٹے اور ایک امام کی نماز اگر فاسد ہو، باطل ہو، پیچھے کھڑے ہونے والے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. وجہ اس لیے کہ امام اپنے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے. امام کو سجدہ صاحب لاحق ہوا، اسے صاحب لاحق ہوا. جب صاحب لاحق ہوا تو اب وہ کیا کرے گا؟ سجدہ صاحب کرے گا. آپ میں سے کسی کو بھی سجدہ صاحب یعنی صاحب لاحق نہیں ہوا، فقط امام کو ہوا. جب امام سجدہ صاحب کرے گا تو آپ بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کریں گے. آپ میں سے تو کسی کو غلطی نہیں لگی. صاحب تو امام کو لگا. ایک امام کو اگر صاحب لگے سارے لوگوں کو صاحب کا سجدہ کرنا پڑتا ہے. اگر سارے لوگوں کو اپنی اپنی نماز کے اندر مثال کے طور پر کوئی واجب چھوٹ جائے، سجدہ صاحب کرنا پڑے، یا کوئی اور ایسا عارضہ پیش آ جائے کہ امام کو اگر عارضہ پیش آئے تو سارے لوگوں پر وہ چیز لازم، سارے مقتدیوں کو وہ عارضہ لازم آ جائے، لاحق ہو جائے، تو نہ ان پر سجدہ صاحب نہ امام پر سجدہ صاحب. وجہ سجدہ صاحب بعد والوں کو، پیچھے والوں کو لاحق ہوا، جو آگے امام ہے اس کو نہیں لاحق ہوا، تو سجدہ صاحب آپ امام کی اقتداء میں نہیں کریں گے. وجہ کہ امام اپنے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے. اس کو کہتے ہیں مقتدی، امام کا اپنے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہونا. تیسرا مسئلہ سنیے اور آخری، یہاں پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش ہے ہی نہیں اور بچی ہی نہیں. توجہ فرمائیں، 5000 یا 5 لاکھ بندے بھی نماز ادا کر رہے ہیں. اب آپ ہر بندے کے آگے تو سترہ قائم نہیں کر سکتے نا، مشکل ہے نا. آپ کہاں سے اتنے سترے لائیں، کہاں سے اتنی آپ وہ لکڑیاں لائیں یا اتنے وہ آگے گاڑنے کے لیے. ایک امام کے آگے اگر سترہ ہو، ایک امام کے آگے اگر سترہ ہو تو امام کے آگے آنے والا سترہ پیچھے کھڑے ہونے والے 5 لاکھ لوگ بھی ہو تو ان کو کافی ہے. ان میں سے کسی کے آگے سترہ نہیں ہے مگر امام کے آگے ہے، مگر امام کے آگے ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا وضو ٹوٹتا ہے تو وہ بلا جھجک آگے سے گزر کے چلا جاتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ امام کے آگے سے نہیں گزر رہا، وہ ایسے امام کے مقتدی کے آگے سے گزر رہا ہے کہ جس امام کے آگے، بولتے نہیں آپ، سترہ ہے، امام کے آگے سترہ ہے، تو گویا کہ یوں سمجھا جائے گا احکام میں کہ ہر مقتدی کے آگے بھی سترہ موجود ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ قاعدہ بڑا آسان میں نے بتا دیا کہ امام اپنے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے. اس پر بہت ساری گفتگو مزید کی جا سکتی ہے. اسی طرح امام کی آگے سترہ ہو تو پیچھے والوں کا سترہ، سب کا سترہ. اگر امام کی نماز ٹھیک ہے تو پیچھے کھڑے ہونے والوں کی نماز ٹھیک ہے.
اگر امام کی نماز باطل ہے تو پیچھے کھڑے ہونے والوں کی نماز باطل ہے. اگر امام کو صاحب لائق ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کی اتباع کے اندر سجدہ صاحب کریں گے. کیوں؟ کہ امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے. تو اسی طرح جب امام اکیلا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لے گا تو یہی سمجھا جائے گا چونکہ امام اپنے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے. اس نے قراءت کر لی گویا کہ ایسے ہے جیسے پیچھے کھڑے ہونے والے سارے لوگوں نے قراءت کر لی. اور قرآن مجید فرقان حمید سے اس کے اوپر دلائل موجود ہیں. احناف کا موقف میں نے آپ کو بیان کر دیا. امام کے پیچھے فاتحہ شریف تلاوت کرنا جبکہ وہ اپنے امام کی اقتداء میں ہو یا کوئی اور سورت تلاوت کرنا مکروہ تحریمی ہے اور پڑھنے والا گناہگار ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب بھی قرآن پڑھا جائے، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، فاستمعوا له، بس تم غور سے کان لگا کر سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے. یہاں پہ دو طرح، اس ایک آیت میں دو طرح کے لفظ ہیں. آپ اگر غور فرمائیں تو میں گرامر میں نہیں جاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا کہ فعل مجہول کسے کہتے ہیں. فعل مجہول کے بعد جو اسم مرفوع ہوتا ہے اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. میں یہ بھی نہیں آپ سے ڈسکس کروں گا یہ مسئلہ، اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ واحد مذکر غائب کس کو کہتے ہیں اور کوریہ واحد مذکر غائب ہے. اور فاستمعوا له اور وانصتوا یہ جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں. اور اتنا ضرور بتاؤں گا کہ قوریہ کے معنی ہے ایک بندہ جب تلاوت کرے. قوریہ کا معنی ہے سادہ لفظوں میں جب ایک بندہ تلاوت کرے. اور فاستمعوا کا مطلب ہے کم از کم 3 یا بہت زیادہ لوگ جب اسے غور کے ساتھ سنیں. انصتوا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے خاموش رہو، یعنی بہت زیادہ لوگوں کے لیے. اب دیکھیے اس ایک آیت میں 2 فریضے بیان کیے گئے. نمبر 1 ایک آدمی کے لیے کچھ فرض ہے اور ایک آدمی کے لیے کچھ لازم کیا جا رہا ہے. اور نمبر 2 کہ بہت سارے لوگوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی جائے، ظاہر جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو کوئی تلاوت کرنے والا ہوگا، تو اس سے مراد ہے امام، کہ جب امام قرآن کی تلاوت کرے تو فاستمعوا یہ کن کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو پیچھے اقتداء کر رہے ہیں اور قرآن کو سن رہے ہیں. فاستمعوا بس تم سنو، وانصتوا اور تم خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب یہاں پہ ایک سوال کرتے ہیں جو لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں اور ہمارے سادے بندے بھی سوال کرتے ہیں. اچھا جی ظہر اور عصر کے اندر تو امام بلند آواز سے تلاوت کرتا ہی نہیں تو ہم سنتے ہی نہیں، تو اس میں تو پڑھنے کی اجازت ہے. جب امام آہستہ پڑھ رہا ہے، سری عالم میں پڑھ رہا ہے اور پوشیدہ کر کے پڑھ رہا ہے، آہستہ آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اب تو پیچھے والوں کو پڑھنے کی اجازت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض بچے بالخصوص نوجوان، کہ چلو بھائی اتنی تو اجازت دو کہ 3 نمازوں کے اندر جہری ہوتی ہے تلاوت اور 2 میں سری آہستہ پوشیدہ اور ہولی آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. امام تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے. چلو 3 میں آپ اجازت نہیں دیتے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ غور سے سنو، مگر 2 کے اندر تو وہ سری پڑھتا ہے، آہستہ پڑھتا ہے، تو کیا مقتدی ان 2 نمازوں میں خود امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکم 2 ہے، حکم 1 نہیں.
نمبر 1 پہلا حکم ہے سنو، اور دوسرا حکم ہے چپ رہو۔ تو جن نمازوں کے اندر امام بلند آواز کے ساتھ پڑھتا ہے وہاں پہ گویا کہ حکم آئے گا سنو، اور یہاں انصتو بھی پایا جائے گا۔ اور جن نمازوں کے اندر سری تلاوت کرتا ہے امام، ظہر اور عصر، وہاں پہ استماع تو نہیں ہے، سننا تو نہیں ہے، مگر دوسرا حکم ہے کیا؟ چپ رہو۔ جب قرآن تلاوت کیا جائے غور سے سنو اور چپ رہو۔ تو یہ 2 حکم ہیں، یہ 2 حکم ہیں۔ 3 نمازوں کے اندر دونوں حکم پائے جائیں گے، اور 2 نمازوں میں سماع تو نہیں ہوتا، استماع کان لگا کر سننا، کوشش کر کے سننا، الفاظ کو سمجھنا۔ یہ نہیں کہ امام صاحب پڑھے ہیں اور ہم اپنی دکان کھول لی ہو ہم نے اور نگاہ ہماری پیچھے چلی جائے۔ فستا میں غور سے کان لگا کر سنو، قاری صاحب کے الفاظ کو سمجھو کہ قاری صاحب پڑھ کیا رہے ہیں، ہمارا امام تلاوت کیا کر رہا ہے۔ بس یہ نہیں کہ آواز کانوں کے ساتھ ٹکرائے اور نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ اللہ پاک نے 2 حکم دیے ہیں، اور اس آیت مجیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام قراءت کرے گا 5 نمازوں میں، اور مقتدی 5 نمازوں میں اپنے امام کے پیچھے خاموش کھڑا ہوگا۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نماز پڑھا رہے تھے اور جماعت ہو رہی تھی۔ ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اس نے بلند آواز کے ساتھ کوئی بات کہی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو یکسوئی ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، اور پھر اصحاب رسول کی نماز، ہماری نمازیں تو ہیں ہی کوئی چیز نہیں نا، نہ ہم کوئی چیز ہیں، تو وہ جتنے عالی مرتبت ان کی نمازیں اور عبادات کا ذوق بھی اتنا عالی مرتبت۔ اب وہ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک بندہ ہے، اس نے اونچی آواز کے ساتھ کوئی بات کہی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کو ختم کیا آپ بڑے غضبناک ہوئے۔ آپ نے سوال کیا کون تھا جو پیچھے کھڑے ہو کر گفتگو کر رہا تھا، بات کر رہا تھا؟ آپ کا غضب اور جلال امام کا غضب دیکھ کر، ایک وقت تھا امام غضب دکھاتا تھا، غصہ دکھاتا تھا، امام تیوری چڑھاتا تھا، اور اب وہ وقت ہے کہ بات نہیں کرتے، صرف بازو چڑھاتے ہیں، امام سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ آپ بولے کون ہے جو پیچھے بات کر رہا تھا؟ روایت کے لفظ ہے مسلم شریف کے اندر کہ سکوت طاری ہو گیا، مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی نہ بولا۔ آپ نے پھر غضبناک ہو کر پوچھا کون ہے میں نماز پڑھا رہا تھا جو پیچھے کھڑے ہو کر بات کر رہا تھا؟ پھر کوئی نہ بولا۔ یہ امام کا جلال تھا، مقتدی حیا کے ساتھ ڈر کی وجہ سے خاموش ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی شاگرد کی طرف اشارہ کر کے، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دنا لوگوں کا، میں تم بات کر رہے تھے؟ تو وہ شاگرد کانپنے لگا، اس نے کہا جی مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ نے مجھے کہنا ہے، پر میں بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ جس نے بات کی تھی نا، انہوں نے جب جلال دیکھا کہ کہیں اس کی سرزنش نہ ہو جائے، تو وہ کہنے لگا جناب میں نے بات کی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں نے جو بات کہی تھی تو مراد آپ کو نماز کے اندر دشواری اور مشکل میں ڈالنا نہیں تھا، میرا مقصود خیر اور بھلائی تھا۔ اب آپ نے جب اس کی بات سنی کہ اس بندے نے کوئی شرارت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بات نہیں کہی، اس کا مقصود خیر تھا، بھلائی تھی، تو آپ نے فرمایا بھائیو سنو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطبنا، فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا۔ حضور نماز کو درست کروانے کے بارے میں خطاب فرمایا کرتے تھے، ہمیں حضور نے خطاب فرمایا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کے سارے طریقے ہمیں ارشاد فرما دیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس نے کرنا ہے کس نے نہیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان فرما دی۔ وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، اور ہمیں ہماری نماز پڑھنا ہمیں سکھا دیا۔ فقال، حضور نے فرمایا اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فَأَقِیمُوا صُفُوفَکُم،
سب سے پہلے اپنی صفوں کو سیدھا کرو. ثمل یا امکم احدکم، پھر تم میں سے ایک بندہ تمہاری امامت کروائے. جب تم اکٹھے ہو جاؤ، کم از کم 2 بندے اکٹھے ہوں تو ایک امام بن جائے، ایک مقتدی بن جائے. اگر 2 سے زائد بھی ہو اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور اپنے میں سے اعلیٰ آدمی کو امام بنا دو. فَإِذَا كَبَّرَ، جب امام تکبیر کہے، فَكَبِّرُوا، بس تم بھی تکبیر کہو. یعنی تکبیر تسبیحات، تحلیلات، تکبیر کو تحلیلات، اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا یا اللہ اکبر کہنا، یہ تحلیلات کہلاتا ہے. تحلیلات و تسبیحات اور تحمیدات، اللہ اکبر کہنا، ربنا لک الحمد کہنا، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کہنا، اور التحیات وغیرہ پڑھنا، یہ پیچھے مقتدی پڑھے گا. فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ، جب وہ تکبیر کہے، فَكَبِّرُوا، تم بھی تکبیر کہو. یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 906 ہے. اور اس سے اگلی روایت کے اندر ہے، یعنی 907 نمبر کے اندر، وہاں پہ وضاحت ہے ایک لفظ کی، کیا؟ وَإِذَا قَرَأَ، جب وہ ایک بندہ قرات کرے. ایک کون تھا؟ جو آگے کھڑا ہے، باقی زیادہ پیچھے ہوں گے. وَإِذَا قَرَأَ، اور جب وہ ایک بندہ قرات کرے، فَأَنصِتُوا، بس تم خاموش رہو. دیکھو یہ کتنا جامع حضور نے فرما دیا. یہ فرمایا ہی نہیں اونچا پڑھے نیچا پڑھے، ٹھیک ہے نا. میں جب بھی وہ قرآن پڑھے، اب 2 ہی حالتیں پڑھنے کی امام کی، یا اونچا پڑھے گا یا سری پڑھے گا، آہستہ پڑھے گا. فرمایا جب بھی وہ ایک آدمی جس کو تم نے آگے کھڑا کر دیا ہے، جب وہ قراءت کرے، فَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو. اب یہ نہیں فرمایا اونچا پڑھے تب خاموش رہو، آہستہ پڑھے تب خاموش رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جب بھی تمہارا امام نماز پڑھاتے ہوئے قرات کرے تم نے خاموش رہنا ہے. سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ خود فرماتے ہیں، من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بأم القرآن. فرمایا جس بندے نے ایک بھی رکعت ادا کی، توجہ بھائی، ایک بھی رکعت ادا کی، لم یقرأ فیہا، اور اس نے اس کے اندر اس ایک رکعت میں بأم القرآن، ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی، لم یصلی، اس کی نماز نہیں ہے. جو بندہ بھی نماز پڑھے اور وہ اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہے. ہاں الا ان یکون وراء الامام، جب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا پھر اس کے حصے کی بھی اس کا امام ہی تلاوت کرے گا، مقتدی پیچھے خاموش کھڑا ہوگا. جب اکیلا نماز پڑھے گا تو واجب ہے اس پر کہ وہ ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اور جب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو پھر وہ تلاوت نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ اس کی تلاوت کا ضامن اس کا امام ہے. یہ حضرت جابر کا فتویٰ ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتویٰ کیوں دیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، اور وہ روایت یہ ہے، ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صلی خلف الامام، فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے، فإن قراءة الامام له قراءة، تو اس کے امام کی قراءت اس مقتدی کی اپنی ہی قراءت ہے. فإن قراءة الامام، بس امام کا قراءت کرنا، امام کا پڑھنا، لہو اس کے لیے ہے، اس کے حق میں ہے، قراءت قراءت. اگر پیچھے کھڑے ہونے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا قاری صاحب کو پڑھنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے، کمی نہیں کی جائے گی. اس طرح
بے شمار احادیث طیبات، روایات اور استدلالات موجود ہیں کہ جس سے احناف کا موقف بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو خاموش کھڑا ہوگا، وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قراءت نہیں کرے گا۔ اور وہ جو حدیث شریف ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث شریف مشہور ہے، اور حدیث مشہور کو اللہ کے قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ رب کا قرآن کہتا ہے چپ رہو، غور سے سنو اور چپ رہو۔ اور ادھر ہے کہ نماز نہیں ہوگی فاتحہ کے بغیر۔ اگر یوں بھی آپ دیکھیں، ایک طرف قرآن اور ایک طرف حدیث، تو تمام ائمہ محدثین کا اتفاق ہے کہ قرآن میں جس بات کی وضاحت آ جائے اور اس کے مقابلے میں بظاہر مقابلے کے اندر حدیث بھی آ جائے تو کیا کریں گے؟ اب سادہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سوائے گمراہ ہونے کے اور بہکنے کے۔ وہ کہے گا کہ حدیث رسول قرآن کے خلاف ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ مگر جب وہ کسی بابے کے پاس آئے گا، ہر کام کا ایک بابا ہوتا ہے نا، جب وہ بابے کے پاس آئے گا اور دین کے چوکیدار کے پاس آئے گا، وہ بتائے گا کہ بھائی جب آپ اکیلے نماز پڑھیں تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو پھر خاموش رہنا واجب ہے۔ جیسا کہ یہ حدیث شریف ہے، کل بھی میں عرض کر رہا تھا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس طرح کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا لا صلاۃ المسجد الا لجار المسجد، فرمایا کسی بندے کی نماز نہیں ہے مگر جب کہ وہ اپنی پڑوس والی مسجد میں نماز پڑھے۔ لا صلاۃ کوئی نماز نہیں، الا لجار المسجد، مگر جب وہ پڑوس والی مسجد میں نماز پڑھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک بندہ اپنے گھر نماز پڑھتا ہے تو حدیث کا تقاضا یہ کہ آپ کی نماز ہی نہ ہو۔ آپ دکان پہ نماز پڑھتے ہیں تو حدیث کا تقاضا دکان پہ بھی نماز نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ الا لجار المسجد، کوئی نماز نہیں ہوتی مگر پڑوس کی مسجد میں۔ تو علماء نے فرمایا جہاں پر بھی نماز ادا کرے گا جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، نماز بھی ادا ہو جائے گی اور واجب بھی اس بندے کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حق یہ تھا کہ وہ اپنے محلے اور پڑوس کی مسجد کو بے آباد کر کے کہیں اور جا کر نماز نہ پڑھے۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے، سفر میں ہے، تو اب وہ مسجد کو بے آباد نہیں کر رہا، وہ تو اپنی ضرورت کی وجہ سے اور حاجت کی وجہ سے وہاں پر موجود ہے، اب وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ آخری مسئلہ سن لیجیے، نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، اور مردوں پر جب کہ وہ شرعی معذور نہ ہو جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا واجب ہے۔ ایک آیت میں 2 حکم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اس جز سے نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور آگے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اور آخری لفظ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس جملے سے جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا فقہا فرماتے ہیں واجب قرار پاتا ہے۔ قرات خلف الامام اور ترک قرات خلف الامام، ان معاملات میں اختلاف ہے، نماز کے فرض ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جماعت کے ساتھ جب کہ مرد حضرات معذور نہ ہو تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، اس واجب کے اندر بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں شرعی معذور ہے تو جماعت ترک کر سکتا ہے، اپنے گھر میں نماز ادا کر لے، چارپائی پہ نماز ادا کر لے۔ خواتین پر بھی جماعت واجب نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر وہ پڑھیں، زیادہ بہتر مناسب ہے، پردے کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور یہ دعا ہے، خالق کائنات ہمیں جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں نماز
کریم اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ اور آپ کی تعلیمات مبارکہ کے مطابق پڑھنے کا شرف نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مقتدی امام کے پیچھے ہے تو امام صاحب رکوع چلے گئے ہیں، جیسے کہ تراویحوں میں بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ پیچھے جو بندہ مقتدی کھڑا ہے اس کی نیند آ گئی، آنکھ لاگی ہے، امام رکوع چلا گیا ہے تو وہ رکوع نہیں گیا، امام صاحب اتنی دیر کھڑے ہو گئے ہیں، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دوسرا یہ، اور وہ رکوع میں مل گیا ہے لیکن تسبیحات نہیں پڑھی، خیال کہیں اور چلا گیا ہے، یہ دونوں چیزیں بتائیں. دیکھیں یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. امام کے ساتھ رکن کے اندر شامل ہونا بھلے کچھ دیر کے لیے ہو، یہ ضروری ہوتا ہے. اپنے امام کے ساتھ جس رکن کے اندر وہ موجود ہے اس رکن میں بھلے کچھ لمحے کے لیے اسے شمولیت مل جائے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے. وہ پڑھے یا نہ پڑھے، وہ پہلے میں نے اپنے گفتگو کے دوران ہی بات عرض کر دی، کچھ بھی نہیں پڑھتا، تسبیحات بھی نہیں پڑھتا، تحیات بھی نہیں پڑھتا، درود شریف بھی نہیں پڑھتا، دعا بھی وہ نہیں مانگتا نماز کے اندر، کچھ بھی نہیں کرتا، بس بالکل خاموش ساکت ہے، گھوم پھر رہا ہے، تو اس کی نماز ہو گئی. ہاں باقی ظاہر ہے کہ وہ اجر کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اس کی نماز ہو جائے گی اپنے امام کے پیچھے اگر وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا. تو بہرحال اگر کوئی شخص سو جاتا ہے اور سوئے ہوئے وہ اپنے امام کے ساتھ اس رکن کا کچھ بھی حصہ ادا نہیں کرتا کہ امام کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی. دوسرا سامہ بھائی کا سوال ہے کہ اگر سحری بند ہو گئی ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے بند ہونے سے بندہ سحری کے بعد پان کھا لیتا ہے اور اس کا ٹیسٹ رہتا ہے منہ میں، تو کیا اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ جب سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو نگل لیں یا اس کو پھینک دیں اور اس کے بعد بھی اگر اس کا کچھ ٹیسٹ آتا رہتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر جرم دار کوئی چیز ہو اور وہ چنے کے برابر ہو یا چنے سے زیادہ ہو، وہ منہ کے اندر رہ گئی، چھا لیا یا کوئی اور حصہ رہ گیا اور وہ پھر اندر نکل لیا تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر اس کا ذائقہ آتا رہتا ہے، جس طرح ہم لوگ چائے پیتے ہیں یا کچھ اور ایسا معاملہ کرتے ہیں، اس کا ذائقہ بعد میں بھی محسوس ہوتا رہتا ہے تو اس کے اندر رخصت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی طرح روٹی ہے، اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، چائے پانی وغیرہ وغیرہ. امام صاحب بھول گئے ہیں، انہوں نے بیٹھنا تھا، کھڑے ہو گئے ہیں، جو پیچھے لقمہ دینے والے ہیں تو امام صاحب نہیں کھڑے ہوئے، لقمہ دیا ہے تو بندہ پھر دوبارہ لقمہ دیتا ہے، کیا اس کی نماز فاسد ہوگی؟ ہاں فاسد ہو جائے گی. یہ دیکھا یہ جائے گا کہ وہاں پہ لقمہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. مثال کے طور پہ دوسری رکعت پہ انہوں نے بیٹھنا تھا، قادہ اولا کرنا تھا، اور قادہ اولا واجب ہے نا، قادہ اولا چونکہ واجب ہے، ٹھیک، تو اب امام صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا لیکن وہ کھڑے ہو گئے. اگر تو وہ حد رکوع تک ہیں، زیادہ کھڑے نہیں ہوئے، اب اگر اس نے لقمہ دیا ہے تو امام صاحب چونکہ پلٹ سکتے تھے تو اب اس کی نماز نہیں جائے گی. اگر امام صاحب حد رکوع سے زیادہ کھڑے ہو گئے، اب اس نے لقمہ دیا، چونکہ امام کا واپس آنا جائز ہی نہیں ہے، فرض سے واجب کی طرف اس کا انتقال جائز نہیں ہے، اب جو لقمہ دے گا ایک مرتبہ بھی دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کہ اس نے غیر محل میں اپنے امام کو لقمہ دیا. لقمہ کے بھی آگے مسائل ہیں پورے، یہ بھی سیکھنے چاہیے کہ وہاں پر امام ظاہر ہے کہ واپس تو آئے گئے نہیں، اگر امام بھی واپس آ گیا تو اس کی بھی نماز جاتی رہی کہ فرض سے واجب کی طرف انتقال کر رہے. اب امام کی بھی گئی، سارے لوگوں کی گئی. اگر امام صاحب واپس نہیں آئے اور پیچھے سے ایک مرتبہ لقمہ دیا یا وہ لقموں کی اس نے بچھاڑ کر دی ہے تو جس نے بھی لقمہ دیا، غیر محل میں لقمہ دیا، غیر محل میں لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. بد عقیدہ تکبیر یا اذان پڑے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، دوسرا گنہگار ہوں گے، چونکہ سنت موقدہ ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ہاں دوبارہ پڑھنی ہے. عثمان بھائی کا سوال ہے کہ جو صلاۃ و تسبیح والی نماز ہے خواتین کی، کیا جماعت ہو سکتی ہے؟ دوبارہ شاہ صاحب کو کہیں تب تھوڑا سا تفصیلاً بتا دیں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ تفصیلاً
ہر کوئی نہیں بتا سکتا. ہر بندے کا اپنا ایک حجم ہوتا ہے, اپنا ایک قد کاٹ ہوتا ہے, اور اپنا اپنا پلیٹ فارم ہوتا ہے. میں اتنا کہوں گا کہ عورتوں پر جائز نہیں ہے کہ وہ جماعت کروائیں. وہ نفل جماعت بھی نہیں کروا سکتی, نہ آگے کھڑے ہو کے جیسا کہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں, اور نہ اکثر کہتے ہیں جی وہ درمیان میں تو کھڑی ہوگی, یعنی عورتوں میں صف کے اندر ہی بھائی عورت جماعت کروا ہی نہیں سکتی. احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے, مکروہ تحریمی ہے. وہ ایک دو روایات ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر, اس کی وجہ سے فقہاء نے اس کو حرام نہیں کہا, ٹھیک ہے نا, مکروہ تحریمی کہا کہ وہاں پر کچھ روایات موجود ہیں, لیکن چونکہ وہ شاذ اقوال ہیں, شاذ روایات ہیں, اور جمہور کا موقف اصحاب رسول کا یہی ہے کہ جماعت عورت نہیں کروا سکتی, اس وجہ سے اس کو حرام نہیں کہا. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں کروایا کرتی تھی, ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جماعت کروایا کرتی تھی, وہ کہتی ہے مجھے حضور نے فرمایا جماعت کروانے کا تو میں کرواتی ہوں, وہ کروایا کرتی تھی. اس وجہ سے احناف نے ان روایات کی وجہ سے حرام نہیں کہا, ورنہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ عورت جماعت نہیں کروا سکتی. اب اگر کوئی عورت جماعت کروائے گی, فرض ہو یا نفل ہو, آگے کھڑے ہو کر وہ کرائے یا اپنی عورتوں کے ساتھ صف کے اندر کھڑی ہو کر جماعت کروائے, تو نماز نہیں ہوگی. کروانا بھی گناہ ہے, گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے, مکروہ تحریمی گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اب یہ سوال نہیں کرنا کہ فلاں فلاں جگہ پہ اہتمام ہوتا ہے نماز تسبیح کا, اب یہ مجھ سے نہیں سوال کرنا بھائی. شاید وہ جو آگے کھڑی ہو کے ساتھ میں صف کے اندر کھڑی ہو کے ساتھ میں تسبیح پڑھتی ہیں, تو ساتھ میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا شاید مجھے نماز ہی نہیں ہوتی, تو نماز ہی نہیں ہوتی نہیں. اب یہ بھی بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. کبھی کبھی امام صاحب پڑھ لیتی ہیں اور وہ کھڑی ہوتی ہیں کہ پیچھے والی عورتیں ذرا اپنی گن لیں, پھر وہ گن رہی ہوتی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ایسے کر کے گن رہی ہوتی ہیں. اب یہ گننا کیا چکر ہے بھائی؟ آپ گنیں گے تو اپنا ویسے حساب آپ گمان کے اندر رکھ سکتے ہیں. آپ اس طرح کر کے اپنے پوروں پر بھی نہیں گن سکتے. اس طرح پوروں پہ گنتے ہیں نا, اس طرح پوروں پہ گنتے ہیں, 10 وری ہو گیا, 12 وری ہو گیا, 15 وری ہو گیا. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا جماعت جہاں پر, تو وہ اب کھڑی امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں, میں پچھلی ذرا پڑھ لیں اور رل رہے ہیں تو پھر میں رکوع میں جاواں. کدی امام جڑا انتظار کر رہا ہوں انہوں دا, کدی پچھلے پڑھ کے کھلوتیاں رہندیاں. تو کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ باجی اپنیاں پڑھن گیا, اسی اپنیاں پڑھاں گیاں, پر نال نال ہی پڑھاں گیاں. پتہ نہیں عجیب و غریب اس طرح کی وہ بلی چوہے والا کھیل کھیلتی ہیں. یہ نہیں جائز. ہاں اس کے لیے اگر اعلان نہیں کیا گیا, باقاعدہ لوگوں کو دعوت نہیں دی گئی, باقاعدہ کھینچا نہیں گیا, بس لوگ اکٹھے ہو گئے, 2 4 5 10 لوگ اکٹھے قدرتی طور پر ہو گئے, بلایا نہیں گیا, دعوت نہیں دی گئی, کارڈ نہیں چھاپے گئے, اعلان نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے نا, دعوت نہیں دی گئی, اب لوگ اکٹھے ہو گئے, تو اب نفل جماعت ہو سکتی ہے. دعوت نہیں دی جائے, اعلان نہیں کریں. ہمارے باقاعدہ اعلان کرتے ہیں اتنے بجے عورتوں کی تسبیح کی نماز ہوگی, مردوں کے لیے نہیں آپ اعلان کر سکتے بھائی, نفل ہے یہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے مالک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما, دین و دنیا کی برکات نصیب فرما, سعادات نصیب فرما, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرما, حضور کی ساری نسبتوں کا حیا نصیب فرما. یا الہ العالمین ان دروس قرآن کو اپنی بارگاہ عالی شان میں مستجاب فرما, شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے مالک جن ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے اس کا انعقاد کیا, اہتمام کیا, اور اپنی نماز کو اپنے آرام کو اور اپنی نیند کو قربان کر کے باجماعت نماز ادا کر کے میرے مالک درس قرآن میں شرکت فرماتے رہے, سب کی نوکریاں چاکریاں اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بے وفائی سے, جفا سے, ظلم سے محفوظ فرما, بدعقیدگی سے محفوظ فرما. کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت آپ کی بھرپور توجہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے
محبوب کا صدقہ ہم سب کے اخلاق کو بہتر فرما، حسن اخلاق کی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن مقدس کے نور سے اے اللہ ہماری زندگیوں کو روشن اور منور فرما، آپ کے معطر و معمبر پسینے سے ہمارے اخلاق کو معطر و معمبر اور خوشگوار فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔